بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام پہلے پروگراموں کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ جیسا کہ ایک چینل ارشاد چیمہ لا چینل جو ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے، اور اسی سلسلہ میں یہ لیکچرز جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو پہلے کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ لیکچر جو ہیں یہ ضابطہ دیوانی کوڈ آف سول پروسیجر پہ دیے جائیں، ان صاحبان کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہیں لا کے، اور خاص طور پہ نوجوان لوگ جو ہیں جنہوں نے پریکٹس شروع کی ہے، تاکہ وہ کچھ ضابطہ دیوانی سے متعارف ہو سکیں۔ تو آج جو موضوع ہے وہ ہے سپلیمنٹری پروسیڈنگز، جو دعوے کی دائری سے کچھ ایسے معاملات پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی غور کیا جا سکتا ہے، اپلیکیشن دی جا سکتی ہیں، کورٹ جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ وہ سپلیمنٹل پروسیڈنگز کیا ہیں؟ جو دعوے سے انسو ہوتی ہیں، نکلتی ہیں سوٹ سے، تو سیکشن 94 اس کو ڈیل کرتی ہے۔ تو اس میں تقریباً 4-5 کیٹیگریز دی گئی ہیں۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ کسی ڈیفینڈنٹ کو طلب کر سکتی ہے، اور اس کو اگر وہ نہیں آتے تو پھر اس کے اریسٹ کے لیے بھی کہہ سکتی ہے، اور پھر اس کی اپیرنس کے لیے اسے سیکورٹی لے سکتی ہے تاکہ وہ کورٹ میں پیش ہو، یا وہ کسی طرح عدالت کی جو حدود ہے اس سے باہر نہ جائے۔ تو اس طرح کے معاملات کے لیے اگر اس نے کوئی پراپرٹی اس کے پاس ہے وہ اس نے پیش کرنی ہے، یا کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنا ہے، یا کورٹ کو اس کی ضرورت ہے فار اے پرسنل اپیرنس، اگر وہ پیش نہیں ہو رہے یا نہیں آ رہا ڈیفینڈنٹ یا ڈیفینڈنٹس، تو کورٹ کین پاس این آرڈر ریگارڈنگ دی اریسٹ آف دیٹ پرسن اینڈ ایز ویل ایز ڈیٹینشن، اینڈ اگر وہ چاہے عدالت تو اس سے اس بارے میں ضمانت نامہ بھی لے سکتی ہے، سیکورٹی لے سکتی ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوتے رہیں گے، یا جو پراپرٹی ان کے قبضے میں ہے اس کو عدالت میں جب کورٹ چاہے اس کو پروڈیوس کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک اختیار ہے عدالت کے پاس، اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کوئی دعویٰ دائر ہو، تو اس اختیار کو یا کسی پراپرٹی کو کورٹ جو ہے وہ اٹیچ بھی کر سکتے۔ یہ جو ہے یہ سیکشن آرڈر ہے 38۔ تو 38 آرڈر جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا ڈیفینڈنٹ یا کوئی فریق جس کی ضرورت ہو کورٹ میں موجود رہنے کی، یا اس کو پرسنلی طلب کیا گیا ہو، اس کی اٹینڈنس لازم ہو، یا کوئی پراپرٹی پیش کرنی ہو، یا اگر ڈاکومنٹ پیش کرنا ہو، یا کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہو جس کو اس نے بطور ایویڈنس کے اس کے پاس ہو، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کو ان سے ضمانت نامہ لیا جا سکتا ہے پیش ہونے کا، یا اگر پھر بھی وہ کوئی احتیاط نہیں کرتے تو پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے کورٹ میں اس کو گرفتار کر کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ آرڈر 31 رول 1 2 3 4 5 تک یہ معاملہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر اٹیچمنٹ بفور ججمنٹ کا بھی اختیار ہے، وہ بھی آرڈر 38 میں لکھا ہوا ہے، رول 5 میں اس کے آنورڈ، کہ اگر کوئی پراپرٹی، یعنی اگر کوئی کسی کے خلاف ڈگری ہونی ہے، یا کوئی دعویٰ دائر ہوا ہے، یا کسی نے قرضہ لینا ہے، قرض خواہوں نے کوئی دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، اور جس نے قرضہ دینے کا مطالعہ جو ہے وہ پراپرٹی کو ڈسپوز آف کرنا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ایسی صورتحال ہے کہ اس پراپرٹی کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو روکا جا سکتا ہے کہ یہ پراپرٹی کو کسی صورت ڈسپوز آف نہ کرے۔ تو یہ ایک اختیار جو ہے یہ کورٹ کے پاس ہے۔ یہ سپلیمنٹل پروسیڈنگ میں یہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جو ہے وہ تفویض ہوا ہے، اور اس کے تابع جو سیکشن ہے وہ 38 ہے۔
اس میں ججمنٹ اٹیچمنٹ فور ججمنٹ بھی ہو سکتی ہے پراپرٹی کی، اور کسی کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو، اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے سیکورٹی بھی ضمانت نامہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ڈگری کی ایگزیکیوشن کے علاوہ جو ایگزیکیوشن کا اریسٹ کا اختیار ہے وہ ہو رہا ہے، وہ تو سیکشن 55 میں اس کا طریقہ کار پروسیجر اور آرڈر 21 رول 37 اور 40 میں یہ سارا طریقہ کار لکھا گیا ہے کہ اس کو کیسے ڈگری کی سیٹسفیکشن کے لیے گرفتار کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی دعویٰ دائر کیا اور سیٹسفیکشن ڈگری ہونا مطلوب ہو، یعنی وہاں پہ ایسی پرابیبلٹی ہو، ایسا کوئی امکانات موجود ہوں کہ ڈگری پاس ہو سکتی ہے، تو پھر ڈگری کی ایگزیکیوشن کو سیکیور کرنے کے لیے، سیٹسفیکشن کو سیکیور کرنے کے لیے یہ سارے طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے 31 38 اور جو سیکشن 94 کے پہلے دو پورشن ہیں ان کے بارے میں۔ اب اس کے بعد اگلی جو سیکشن، اگلا جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ ٹیمپریری انجنکشن پاس کر سکتی ہے ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی سوٹ، یا روک یعنی کسی کو کوئی کام کرنے سے روک سکتی ہے، اللیگل ایکٹیویٹیز کو روک سکتی ہے، کوئی پراپرٹی ایلینیٹ ہو رہی ہے اس کو روک سکتی ہے، کوئی پراپرٹی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اس کو روک سکتی ہے، کسی کے پوزیشن کو سیکیور کر سکتی ہے بائی پاسنگ آرڈر فار دا ٹیمپریری انجنکشن۔ تو اس طرح کے معاملات میں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ٹیمپریری انجنکشن جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے عدالت جو ہے۔ تو یہ بھی ایک خاص قسم کا اختیار ہے، جہاں پہ دعویٰ آئے گا وہاں پہ اگر چاہے کوئی پارٹی تو دے شل میک این اپلیکیشن فور دا کورٹ فار دی پاسنگ آف دا انجنکٹیو آرڈر ان دی شیپ آف ٹیمپریری، جو ٹیمپریری طور پہ عارضی طور پہ حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے فار دا ٹائم بھی، کسی چیز کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے، کسی پراپرٹی کی منتقلی کو بچانے کے لیے، کہیں پہ بریچ آف کانٹریکٹ ہو، وہاں پہ کوئی بھی صورتحال ایسی ہو جس میں کوئی ڈیٹوریشن کا خطرہ ہے کسی پراپرٹی کا، پراپرٹی کی یوٹیلٹی خراب ہونے کا خطرہ ہے، کہیں پہ رائٹ آف ایزمنٹ ہے، کہیں پہ قبضے میں ڈسٹربنس کا خطرہ ہے، کہیں پہ فصلات کے کاٹے جانے کا خطرہ ہے، تو یہ ساری صورتحال میں کورٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے جورسڈکشن ٹو پاس این ٹیمپریری انجنکشن اگینسٹ دا پارٹی ہو ہیز اپلائڈ فار دیٹ۔ تو کورٹ کو اس کے لیے جو آرڈر ڈیل کرتا ہے وہ ہے آرڈر 39 رول 12، آرڈر 39 رول 12۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ عدالتوں میں روزانہ دعوے سوٹ فائل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر دعویٰ جات میں آرڈر 39 رول 12 کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ انیکس ہوتی ہے، منسلک ہوتی ہے، اور اس میں استدعا کی جاتی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ٹل دی فائنل ڈسپوزل آف دا سوٹ، پارٹیز کو، ڈیفینڈنٹ کو کوئی اوور ٹیکٹ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اوور ٹیکٹ کیا ہے؟ وہ اس کی بڑی قسمیں ہیں، بہت زیادہ قسمیں، کہ کوئی منتقلی کر رہا ہے، کوئی پراپرٹی کو خراب کر رہا ہے، کوئی لیگل کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے، کوئی راستہ کو کلوز کرنا چاہتا ہے، کوئی اس ایریے میں ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس سے پبلک نویسنس پیدا ہو، ہونے کا خطرہ ہو، وہ صحت کے خلاف ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ سوسائٹی کے خلاف ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو یہ ایک رائٹ دیا گیا ہے پارٹی کو جو سوٹ فائل کرے، اگر اس میں وہ پرماننٹ انجنکشن مانگ رہی ہے پارٹی، اس نے استدعا کی ہوئی ہے، جیسا کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی سیکشن 53 سے لے کے 57 تک یہ انجنکشن کے بارے میں ساری دفعات ہیں، جس میں انجنکشن کی قسمیں جو ہیں اس میں پرپیچول انجنکشن ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کو منع کیا جائے کوئی غلط کام کرنے سے، یا پھر فار دا ٹائم بینگ اس کو کہتے ہیں ٹیمپریری انجنکشن۔ اور اس کے علاوہ ایک اور انجنکشن کی قسم ہے جس کو مینڈیٹری انجنکشن کہتے ہیں، کہ کسی کو مجبور کیا جائے، کسی کو پابند کیا جائے، کسی کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ وہ یہ فلاں کام کرے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں انجنکشن کی۔ ایک ہے پرپیچول یعنی پرماننٹ پروہیبٹری انجنکشن، جس کو اردو میں حکم امتناعی دوامی کہا جاتا ہے،
اور ایک ہے مینڈیٹری انجنکشن جس کو حکم تاکیدی کہتے ہیں. تو یہ دو تو قسمیں یہ ہو گئیں، اور ایک تیسری قسم ہے جس کو ٹیمپریری انجنکشن کہتے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ ٹیمپریری انجنکشن کا چیپٹر بھی موجود تھا اسپیسیفک ایفیکٹ میں، لیکن جب یہ 1908 میں ضابطہ دیوانی بنا تو انہوں نے یہ چیپٹر جو ہے وہاں سے ختم کر کے اسپیسیفک ایفیکٹ سے یہاں پہ ایک آرڈر دے دیا اور سیکشن 94 میں پاورز دے دیں کہ کورٹ جو ہے وہ ٹیمپریری انجنکشن جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے، اور اس میں اس کا وضاحت، اس کی الیبوریشن، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سارے کا سارا کس میں دے دیا؟ آرڈر 39 رول 1-2 میں. اور کہا کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی حکم لینا چاہتا ہے عدالت سے فار ٹیمپریری انٹرم ریلیف کے طور پہ تو ہی کین سیک دیٹ فرام دا کورٹ بائی فائلنگ این اپلیکیشن انڈر آرڈر 39 رول 1-2 آف دا CPC. تو کورٹ کو اختیار دیا گیا کہ کورٹ جو ہے وہ حکم جاری کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک پاور ہے کورٹ کی جس کو استعمال کرتی ہے کورٹ، اور اس کو انٹرم ریلیف کے طور پہ کہا جا سکتا ہے. تو اس میں قانون جو ہے وہ دے دیا آرڈر 39 رول 1-2 میں. اب کورٹ جو ہے پہلے دن ہی اگر سمجھتی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایمرجنسی ہے اور اس میں حکم امتناعی جاری ہونا چاہیے، مثلا ایک بندہ جو اس نے وابڈا کا کنیکشن لے رکھا ہے اور وابڈا والے غیر قانونی طور پر اس کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ کوئی ڈیفالٹرشپ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو پھر واٹ از دا ریمیڈی ود ہم؟ ہی شیل فائل اے سوٹ بفور دا کورٹ، سول کورٹ، اور فار پرماننٹ انجنکشن، اینڈ along with that suit the plaintiff shall file annex an application under order 39 rule 1-2 of the CPC for getting a restraining order, temporary restraining order till the final disposal of the main suit. تو اگر وہ ریمیڈی اس کو اویلیبل نہ ہو تو وابڈا والے تو کنیکشن کاٹ کے لے جائیں گے اور اس کو irreparable لاس ہوگا، وہ ایک سہولت سے محروم ہو جائے گا. بجلی جو ہے یہ بڑی لازمی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے لوگوں کے لیے. تو اس لیے یہ اس طرح کی معاملات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ وہ ٹیمپریری انجنکشن جو ہے وہ لے سکتا ہے. اسی طرح کے اور کئی انسٹانسز ہیں، مثلا ایک بندہ وہ موقع پہ قابض ہے تو ایک بندہ دوسرا جو ہے شخص اس کو انلیگلی ڈسٹرب کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے اس کو، اور وہاں پہ اس کو اپنی تعمیرات کرنا چاہتا ہے قابض ہو کے، تو واٹ از دا ریمیڈی ود دیٹ پرسن؟ کہ he will get the temporary injunction from the court for the time being to restrain that person from interfering in the lawful possession of the plaintiff or applicant. تو یہ بھی ایک ریمیڈی موجود ہے. تو یہ فوری نوعیت کی ریمیڈی ہوتی ہے، اس کو ٹیمپریری انجنکشن کہتے ہیں. اور یہ کوئی بھی شخص اگر وہ ایگریڈ ہو یا اس کا کوئی رائٹ انفرنج ہو رہا ہو یا کوئی شخص انلیگلی انٹرفیئر کرنے کے درپے ہو یا وہ ڈسٹرب کرنا چاہتا اس کو، تو وہ یعنی ایک شخص جو ہے اس کے جو ہے وہ اس نے کھڑکیاں لگائی ہوئی ہیں، کس لیے؟ روشنی کے لیے اور اچھی ہوا کے لیے، صاف ہوا کے لیے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو بند کرنا چاہتا ہے بائی ریزنگ انلیگل کنسٹرکشن. واٹ از دا ریمیڈی ود دیٹ پرسن؟ یہی ہے نا کہ فوری طور پہ کورٹ میں جائے اور وہاں پہ حکم امتناعی عارضی حاصل کرے، اور حاصل کرنے کے بعد ان کو روکے کہ وہ ایسی کام نہ کریں. تو اس طرح کے معاملات میں، فوری نوعیت کے معاملات میں حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ کورٹ جاری کر سکتی ہے، منتقلی کا بھی دے سکتی ہے. اگر پراپرٹی منتقل ہوگی تو سو مینی کمپلیکیشن وڈ ارائز، اور وہاں پہ کئی معاملات ہو جائیں گے. تو کافی ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ بڑی ڈیٹیل ہے، لمبی چوڑی، اور یہ روزانہ کی پریکٹس ہے جو عدالتوں میں ہوتی ہے فار دی گرانٹ آف ٹیمپریری انجنکشن. تو اس کے لیے کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ 94 میں جو پاور دی گئی ہیں اس کے تابع آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت بائی فائلنگ این اپلیکیشن ٹو دا کورٹ کین گیٹ این انجنکٹیو آرڈر فار ریسٹیننگ دا ادر پارٹی فار ڈوئنگ اینی اوورٹ ایکٹ which is objectionable. تو ایسی صورتحال میں کیا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر حکم امتناعی عارضی جاری ہو گیا
یہ تو اس کی تفصیلات لمبی چوڑی ہیں، پہلے دن میں اگر دیا جائے تو 15 دن سے زائد نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر دے بھی دیا جائے تو کیا فار وچ ٹائم وہ انٹیکٹ رہے گا حکم، تو پھر اس کو دوسری پارٹی کو طلب کیا جائے گا، وہ آتی ہے اور پھر آرگومنٹس ہوں گے، دونوں پارٹیز کے جواب لیا جائے گا اس اپلیکیشن کا، اور پھر کورٹ جو ہے وہ اس میں اگر وہ حکم امتناعی کنفرم کر دیتی ہے جو پہلے دن جاری ہوا تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں وہ 1 سال کے لیے رہ سکتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اپلیکیشن دینا پڑے گی اور پھر کورٹ دوبارہ اس کا فیصلہ کرے گی اور اس کی کاپی جو ہے وہ ہائی کورٹ کو بھیجنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ترمیم آئی ہوئی ہے اس میں، تو یہ بھی ہے صورتحال میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کیا حکم امتناعی جو ہے جاری ہو جاتا ہے پہلے دن، تو کیا وہ ویری ہو سکتا ہے، اس کو سیٹسفائڈ کروایا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے انہوں نے رول 4 دیا ہوا ہے۔ رول 4 آف دا CPC، وہ رول 4 کیا کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ کسی وقت بھی میں اپلیکیشن دے کے دوسری پارٹی جو افیکٹ ہوئی ہے اس سے، جو پریجڈس ہوئی ہے اس سے، وہ اس کو ویری کروا سکتی ہے، ختم کروا سکتی ہے۔ اب یہ تو ہے انجنکشن کے اجراء کے بارے میں۔ اب کیا اگر کوئی بندہ انجنکشن کی وائلیشن کرتا ہے، ٹیمپریری انجنکشن کی، تو ویدر ہی کین بی پینالائزڈ، کیا صورتحال ہوگی؟ تو اس میں پہلے تو رول 2 کا رول 3 تھا، اب وہ مٹ کر ہو گیا 2003 میں، 26/3/2007 کو انہوں نے مٹ کر دیا اس کو۔ اس کی جگہ پہ ایک نیا انٹروڈیوس ہوا ہے رول 2A، 2B اینڈ 2C۔ اب 2C جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو اگر اطلاع ہو گئی ہے تو حکم امتناعی عارضی اس کے خلاف جاری ہو گیا ہے اور اس کے باوجود وہ اس کی وائلیشن کرتا ہے، اس کی اوبیڈینس نہیں کرتا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے جس کے حق میں وہ حکم امتناعی عارضی جاری کیا گیا، اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ تو اس کے لیے یہ 2C میں پروسیجر لکھا ہوا ہے کہ اس کے خلاف پارٹی جو سمجھتی ہے کہ یہ وائلیشن کی ہے اس نے، تو دے کین فائل این اپلیکیشن فار دی پنشمنٹ ریگارڈنگ ڈس اوبیڈینس آف دی آرڈر۔ تب اس میں کیا پنشمنٹ ہو سکتی ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی اس نے ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی جانتے بوجھتے ہوئے یہ جو ہے یہ وائلیشن کی ہے، تو کورٹ اس کو 6 مہینے تک سزا دے سکتی ہے اور اس کی پراپرٹی بھی اٹیچ کر سکتی ہے، اور پراپرٹی اٹیچ کر کے اس کو فروخت کر کے اس بندے کو جس کے خلاف جس کے حق میں حکم تھا اور اس کا کوئی نقصان ہو اس کو پورا کر سکتی ہے۔ تو یہ بھی صورتحال ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کورٹ ایک اور بھی کام کر سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو اینٹی، یعنی اگر اس شخص نے کوئی وائلیشن کرتے ہوئے موقع پہ صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے تو کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ جو صورتحال اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ ایسا کیا ہے دوسری پارٹی نے، رسپونڈنٹ نے، تو کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر جو صورتحال اس دن تھی جس دن وہ حکم جاری ہوا تھا اور جس کا باقاعدہ اس کو علم ہو گیا تھا مطالعہ کو یا رسپونڈنٹ کو، تو اگر اس نے جان بوجھ کے اس کی وائلیشن کرتے ہوئے کوئی صورتحال تبدیل کی ہے، یعنی اس کو روکا گیا تھا کنسٹرکشن نہ کرے تو اس نے کنسٹرکشن کر لی، اس کو روکا گیا تھا کہ یہ قبضہ نہ کرے، اس نے وہاں پہ پوزیشن کر لی ہے، اس کو روکا گیا تھا کہ فلاں کام نہ کرے، اس نے وہاں پہ وہ کر لی ہے، کوئی فیکٹری لگا لی ہے، راستہ بنا لیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کورٹ کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیا ایک تو وہ سزا بھی دے سکتی ہے اس کو، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ 6 مہینے کے لیے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اٹیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کی پراپرٹی کو، اس سے وہ پراپرٹی سیل کر کے دوسری پارٹی کو کمپنسیشن بھی دلائی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ ہے کہ اسٹیٹس کو اینٹی جاری کرتے ہوئے، یعنی جو صورتحال پہلے دن والی تھی اس کو عدالتیں بحال کروا سکتی ہیں، برنٹ دخل جاری کروا کر کے قبضہ واپس لے کے جا سکتی ہیں، اگر کوئی غیر قانونی تعمیرات ہوگی تو اس کو ریموو کروا سکتی ہیں، یا کوئی اور ایسا کام ہو گیا جو ممکن ہو کہ اس کو ختم کر کے اس کی صورتحال جو ہے اصل صورتحال پہ لایا جا سکے، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت یہ اختیارات ہیں کورٹ کے پاس، اور اس کا سب رول 2A جو ہے اس کا C جو ہے 2C
اس کے تحت اب کیا جا سکتا ہے وائلیشن کے، اگر کرتا ہے کوئی تو اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا حکم امتناعی عارضی۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ لمبا چیپٹر ہے کافی سارا، تو اب اس میں اس کے ہم مزید لمبا ہو جائے گا، لیکن بس مجبوری اب کیا عدالت جو ہے وہ کن حالات میں حکم امتناعی عارضی جاری کر سکتی ہے، کون سے وہ انگریڈینٹس ہیں جن کا دیکھنا لازم ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سوٹ فائل کیا جائے اور اس کے ساتھ حکم امتناعی عارضی کی درخواست ہو، کورٹ جو ہے وہ ہر حالت میں حکم امتناعی جاری کرے گی، نہیں، کورٹ کو دیکھنا پڑے گا کچھ گراؤنڈز ہیں، اگر وہ پوری ہوتی ہیں، کچھ لوازمات پورے ہوتے ہیں تو پھر حکم امتناعی عارضی جاری ہو سکتا ہے۔ وہ 3 گراؤنڈز ہیں، ان میں پہلی گراؤنڈ یہ ہے کہ کیا پرائما فیشی کیس بنتا ہے، جس پارٹی نے کوئی دعویٰ دائر کیا ہے اور جس نے سوٹ فائل کیا ہے اور جس نے اس کے ساتھ حکم امتناعی عارضی کی درخواست فائل کی ہے، کیا اس کا پرائما فیشی کیس بنتا ہے، یعنی بادی نظر میں اس میں کوئی جواز ہے، کوئی مواد ہے، تو کورٹ دیکھے گی، کوئی پرائمری قسم کا پروف، یہ اس طرح کی چیزیں ملاحظہ کرے گی۔ تو اس میں اگر ایسی چیز نظر آئے تو پھر کورٹ میں آگے وہ حکم امتناعی عارضی جاری کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیلنس آف انکنوینئنس، یعنی حکم امتناعی نہ جاری کرنے میں کیا مدعی کو کون سی پریشانی ہوگی یا کون سی تکلیف ہوگی، یا اس کی سہولت کا کون سا حق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا دوسری پارٹی کو کتنی انکنوینئنس ہوگی اگر اس کے خلاف اگر ہم حکم امتناعی جاری کر دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی دیکھنا پڑے گی۔ اور تیسری جو ہے وہ ارریپیبل لاس ہے، کہ اگر حکم امتناعی جاری نہ کیا گیا تو پھر دوسری پارٹی کو ہو سکتا ہے بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان ہو۔ اگر کوئی بندہ قبضہ کر لیتا ہے ناجائز، حکم امتناعی نہ جاری ہو تو پھر قبضہ ہو گیا دوسری پارٹی کو، تو بہت زیادہ نقصان ہوا نا، اس کا ازالہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر پراپرٹی کو سیل آؤٹ ہو گئی ہے تو اس کا کیا کرے گا، وہ بھی ارریپیبل لاس میں آئے گا۔ اور بھی کافی مثالیں اس بات کی، اگر وہیں کہیں پہ کچھ اسکول لڑکوں کا محلے میں قائم ہو جاتا ہے اور وہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے پبلک نویسنس پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ارریپیبل لاس تو ہوا نا۔ اس لیے عدالت کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ارریپیبل لاس ہو رہا ہے تو پھر اس میں حکم امتناعی عارضی جاری کر دینی چاہیے۔ یہ 3 انگریڈینٹس ہیں، 3 لوازمات ہیں، 3 جزیات ہیں فار دی ایشورنس آف دی ٹیمپرری انجنکشن۔ تو ان کو سامنے رکھ کے اگر آرگویبل کیس ہو، اس میں تھوڑا بہت ایسی بحث ہو سکتی ہو، معاملہ آگے چلنے کے قابل ہو، تو دیکھے گی کورٹ، یا بیلنس آف انکنوینئنس ہو، مسائل کے حق میں جا رہا ہو، تو اس کو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، اور اسی طرح اگر ارریپیبل لاس ہو اور ناقابل تلافی نقصان ہو تو پھر عدالتیں عام طور پہ ان کو دیکھ کے حکم امتناعی جو ہے وہ جاری کرتی ہیں اور پھر اس کو کنفرم بھی کر دیتی ہیں اگر ایسی صورتحال پائی جاتی ہو۔ تو یہ اس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس طرح عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حکم امتناعی عارضی جاری کر سکتی ہے۔ یہ بھی اس کے علاوہ بھی عدالت کو انٹرلوکٹری انٹرم آرڈرز جاری کرنے کا اختیار ہے جو کیس کے مطابق ہوں۔ ان کے لیے کوئی اسپیشل قانون موجود نہیں ہے، اگر دعویٰ دائر ہوگا تو آپ اس کے بعد انٹرم آرڈرز میں چلیں گے، انٹرلوکٹری آرڈر چلتے رہیں گے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ عدالت کو انٹرلوکٹری آرڈر بھی جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے، جو بھی پوزیشن یا قانون یا حالات جو ہیں جس کا تقاضا کرے۔ تو یہ تھا ٹیمپریری انجنکشن کے بارے میں۔ تو اس پہ اکتفا کرتا ہوں، یہ اس حد تک ہی ہم اس کو کریں گے تاکہ اس میں لمبا نہ ہو جائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے اور اس کا فائدہ حاصل کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔